زندگی کی پہلے تو آپ نے نیت بنانی تھی. آپ نے نیت بنا لی دنیا کی، دنیا کو مدعا بنا لیا زندگی کا، دنیا کی طرف رخ کر لیا اور دنیا کی کامیابی کے پیچھے آپ دوڑنے لگے. اب اس میں نماز آپ پڑھنے لگے اور روزے رکھنے لگے اور حج اور عمرے اور زکاتیں اور یہ وہ. قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه حباء منثورا. نیک اعمال، حدیث کا مفہوم ہے کہ تہامہ کے پہاڑ کے برابر ایک انسان آئے گا نیکیاں لے کر، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ایک دھول بنا دے گا، وہ پہاڑ جیسی نیکی دھول بنا دے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، راہ نجات کے سلسلہ مضامین میں آج ہمارا موضوع توحید کی ضد شرک ہے. دیکھیں، بہت اہم بات ہے، بہت اہم موضوع ہے. بعض باتیں اہم ہوتی ہیں، بعض باتیں بہت اہم ہوتی ہیں. اچھا، ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم اہم باتوں پر غور کرتے ہیں دین کے بارے میں، یعنی سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، سنایا جاتا ہے ہمیں، اور جو بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے، اس کو نہ ہم بیان کرتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سننا چاہتے ہیں. دیکھیں، ایک بات تو میں آغاز میں یہ کہوں کہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اپنے لیے، یعنی دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد دنیا نہیں ہے، بلکہ اللہ سے ملاقات کی تیاری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بڑا انعام اپنے فضل سے دینا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے. میں دوبارہ یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، آہستگی سے کہہ رہا ہوں، غور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل، اپنی رحمت سے بہت بڑا انعام دنیا اور آخرت میں دنیا کو الگ نہیں کروں گا آخرت سے، دنیا اور آخرت میں بہت بڑا فضل ہم پر، اور آخرت میں تو کیا کہنے، تو یہ دینا چاہتا ہے. اور دنیا جو زندگی ہے دنیا کی، یہ اس فضل کی عطا، یعنی فضل عطا کرنے کے لیے ایک بہانہ ہے، ایک بہانہ ہے، ورنہ وہ فضل تو کسی قیمت میں نہیں تولا جا سکتا، نہ دنیا کا فضل نہ آخرت کا فضل. کسی قیمت، کوئی قیمت ہے نہیں اس کی. لیکن اس کے لیے ارادہ اور کوشش، یہ دو چیزیں ضروری ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، من اراد الآخرۃ وسعی لها سعیھا وہو مؤمن فاولئک کان سعیھم مشکورا. جس نے ارادہ کیا آخرت کا اور پھر اس کے لیے اس کی کوشش کی اس کے برابر، شرط ایمان کے ساتھ، ان لوگوں کی کوشش کو مقبولیت کا درجہ ملے گا. دیکھیں، میں کوئی مشکل بات نہیں کرنا چاہتا، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے، اہم ترین، بہت اہم بات جو ہے وہ، اس کو تو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں، اور جو اہم باتیں ہیں دین کی، جو اہم باتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن اس سے پہلے تو دین کا ایک ارادہ ہونا چاہیے، دین کو سمجھنا چاہیے، اور زندگی کی ایک نیت بنانی چاہیے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے دنیا کا، اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. آخرت پہ ہمارا یقین ہے ہی نہیں، سرے سے یقین ہی نہیں ہے. آخرت کا تو ارادہ، مطلب وہ یقین ہی نہیں ہے، تو ارادہ کیا کریں گے؟ نہ جانتے ہیں، نہ مانتے ہیں، اور نہ ہمیں بتایا جاتا ہے، نہ ہم خود اس کی تحقیق کرتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ عقل سے کام لیتے ہیں. نہیں،
بھائیوں، میرے بہنوں، میری بھائیوں، یہ دنیا میں سب سے پہلے آپ نے نیت بنانی ہے، اور نیت، صحیح نیت، اور پھر اس کے لیے ایک ارادہ اور عزم، اور پھر کوشش، آخری مرحلہ کوشش کا آتا ہے۔ یہ نہیں، دیکھیں میں ایک بات کہوں، مطلب میں مثال کے طور پہ، آپ نے آپ کی ایک منزل ہے، اور منزل پہ آپ پہنچ سکتے ہیں 8 گھنٹے میں، ایک مثال ہے، یعنی آپ اور منزل کے درمیان 8 گھنٹے کا، دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، دنیا کی 8 گھنٹے کی مسافت ہے۔ اگر آپ گاڑی میں سفر کریں گے، موٹر میں یا جہاں بھی، تو 8 گھنٹے میں آپ پہنچ جائیں گے۔ تو آپ گاڑی نکالتے ہیں، اور دیکھیں بہت سادہ سی مثال، اس کو آپ ذرا دیکھیں، سوچیں سمجھیں۔ آپ صبح سویرے گاڑی نکالتے ہیں اور سفر شروع کر دیتے ہیں، اتنا آپ کو پتا ہے کہ 8 گھنٹے کا سفر ہے، لیکن اس منزل کی نہ تو نیت بناتے ہیں، نہ آپ کو پتا ہے، نہ آپ منزل، صرف اتنا پتا ہے کہ سفر کرنا ہے 8 گھنٹے، منزل کا پتہ نہیں ہے، اور گاڑی نکال کے آپ بس چلانا شروع کر دیتے ہیں، ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جانا کہاں ہے۔ جیسے کہ ایک مسافر بھٹک جاتا ہے، اور پھر تو اسی طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، 8 گھنٹے کا سفر آپ نے کرنا تھا، پہنچ جاتے آپ، لیکن آپ نے تو منزل کا ارادہ ہی نہیں کیا، نہ اس کی نیت کی، نہ ارادہ کیا، اور جو راستہ ہے اس پر تو گاڑی، نہ وہ راستہ آپ کو معلوم ہے، منزل ہی پتہ نہیں ہے، تو راستے کا کیا علم ہوگا؟ ادھر ادھر اور راستے ہیں، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ مِنْهَا جَائِرٌ، سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے، باقی تو ڈھیر راستے ہیں۔ دیکھیں میں مثال بیان کر چکا ہوں آپ کو، میں آپ سے مخاطب ہوں ذاتی طور پہ، اور میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ میرے یہاں بیٹھنے اور آپ سے بات کرنے کا مقصد محض خیر خواہی ہے، ایک بات آپ کے ذہن نشین کرانی ہے۔ اسلام کے کچھ کام ہم کر رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جیسے تیسے، اس میں بات نہیں کرتا، کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے زندگی کی۔ پہلے تو آپ نے نیت بنانی تھی، آپ نے نیت بنا لی دنیا کی، دنیا کو مدعا بنا لیا زندگی کا، دنیا کی طرف رخ کر لیا، اور دنیا کی کامیابی کے پیچھے آپ دوڑنے لگے۔ اب اس میں نماز آپ پڑھنے لگے، اور روزے رکھنے لگے، اور حج اور عمرے اور زکاتیں، اور یہ وہ، قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه حباء منثورا، نیک اعمال، حدیث کا مفہوم ہے کہ تہامہ کے پہاڑ کے برابر ایک انسان آئے گا نیکیاں لے کر، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ایک دھول بنا دے گا، وہ پہاڑ جیسی نیکی دھول بنا دے گا۔ دیکھیں ہمارے دین کا ایک بنیادی اصول ہے، پالیسی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اور میں دیکھیں جو آپ سے بات کہہ رہا ہوں، یہ اپنے آپ سے میں نہیں لگا ہوا، نیت، اچھا کام، نیت میں فطور آ گیا تو اچھا کام تو ضائع ہو جائے گا۔ سورہ معون کو دیکھ لیں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، ریاکاری، ہم ریاکار لوگ ہیں۔ یہ میں مضمون بیان بھی کر چکا ہوں، لیکن آج چلیں تھوڑی سی میں بات کرتا ہوں، ریا کیا ہے؟ ریا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے، تھوڑی ریاکاری۔ اور ریا کیا ہے؟ جس عمل میں للہیت نہ ہو تو وہ ریا ہے۔ مومن کے ہر عمل میں، مومن کا ہر عمل اللہ کی وجہ سے اور اللہ کے لیے ہوتا ہے، دنیا اور آخرت کا فرق نہیں ہے۔ زندگی کے تمام کام دین سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسلام مکمل دین ہے،
آپ کماؤ گے کیسے، خرچ کیسے کرو گے؟ یمشون علی الارض ہاؤنن، زمین پہ چلو گے کیسے، بات کیسے کرو گے، کس سے رخ پھیر لو گے، کس سے بات کرو گے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور رات کیسے گزارے گے؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور دعائیں کیسی ہوں گی، کیا کہ دعائیں مانگو گے؟ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ بات میں کر رہا ہوں اور یہ بات شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئے، ہم نے دین اور دنیا کو الگ الگ کر لیا ہے۔ یہ دنیا کا کام ہے، یہ دنیا داری ہے، اور یہ دینداری ہے، ایسا نہیں ہے۔ تمام زندگی کے بارے میں ہدایت مکمل ہے۔ آپ دیکھ لیں، نکاح کے احکامات ہیں، طلاق کے احکامات ہیں، کمائی کے احکامات ہیں، پیسہ کیا کماؤ گے، کھانے کے احکامات ہیں، کیا کھاؤ گے کیا نہیں کھاؤ گے، تعلقات کس سے بناؤ گے کس سے نہیں بناؤ گے۔ یہ تو بڑے واضح یعنی باتیں ہیں۔ کیسے، کس راتیں کیسے گزریں گی، دن کیسے تمہارا گزرے گا، اور یہ ساری باتیں ہیں، ابھی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ دین مکمل ہے، زندگی دیکھیں، قرآن ہمیں اللہ کا راستہ بتاتا ہے جو سیدھا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن اللہ کا سیدھا راستہ بتاتا ہے، اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہ زندگی گزارنا ہے، یہ چند رسومات کا نام نہیں ہے۔ یہ صرف، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، میں اسی معاشرے میں رہتا ہوں، نماز کی بڑی فکر ہے۔ ابھی تو رات کا وقت ہے اور دن کے وقت، ابھی میں بازار میں تھا، ایک مارکیٹ تھی، وہاں مغرب کا وقت ہو گیا، تو ایک آدمی، میں نے نہیں دیکھا اسے، آواز آ رہی تھی، ایک آدمی جا رہا تھا، کیونکہ میرے اور اس کے رخ میں فرق تھا، میں مارکیٹ کے اندر تھا، باہر وہ مارکیٹ کے باہر تھا، لیکن آواز دے رہا تھا، لوگوں نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کے لیے چلو، لوگوں نماز کے لیے چلو، نماز کے لیے چلو، نماز کے بارے میں اذانیں ہو رہی تھی مغرب کی۔ تو نماز کی ہمیں رسمی طور پہ اہمیت ہے، نماز کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ دیکھیں، دین کو اگر آپ نے سمجھا نہیں ہے تو ارکان دین آپ کی سمجھ سے بالاتر ہیں، یعنی اس کی حکمت۔ نماز تو عماد الدین ہے، دین کا ستون ہے، تو نماز تو اللہ اور بندے کے درمیان ایک بات چیت ہے۔ ہم تو نفس کے بندے ہیں، اور مسجد میں آ کے آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک، اور جھوٹ آپ کا شروع ہوتا ہے اذان سے، پھر دوسرا جھوٹ شروع ہوتا ہے جب آپ مسجد آ کے تکبیر تحریمہ لگاتے ہیں، اللہ اکبر۔ آپ کے لیے تو دنیا بڑی ہے، آپ کے لیے تو دنیا کا مفاد زیادہ ہے، آپ کے لیے دنیا کا مفاد اہم ہے، تو بس دیکھیں، نماز، ایک بات میں کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کر لیں، دنیا سے میرے جانے کا وقت قریب ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو نوٹ کریں۔ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہمارا مدعا ہے، آپ کا ہر نیک عمل باطل ہے، یہ بات نوٹ کریں۔ دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ انما الاعمال بالنیات، نیت اگر دنیا کی بن گئی آپ کی، تو آپ نے دنیا کا ارادہ کر لیا، اور ہم سب من حیث الامت دنیا کا ارادہ کر چکے ہیں، کیا بچہ، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا عورت اور کیا مرد، سب دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت واضح الفاظ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہم سب خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے لیے مسئلہ جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، ختم بات۔ فریحو بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی جو فوائد ہیں وہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہیں، اور جو نقصانات ہیں اس پر ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں، دل پہ لے لیتے ہیں۔
اب میں کیا اس کی تفصیل کروں، یہ تو میں نے مختصر بتا دیا۔ اچھا دیکھیں، توحید کی میں بات کر رہا تھا۔ توحید یہ ہے کہ پہلے تو آپ نیت بنائیں۔ توحید کا آغاز نیت سے ہوتا ہے، عمل بعد کی بات ہے۔ آمنا الا من تاب و آمنا وعمل صالحا، اللہ نے فرمایا پہلے تو نیت تابہ، آپ کو رجوع اللہ خوب تر ہے، مگر دلوں کو رجوع سوئے الہ کرنا۔ پہلے تو آپ نے نیت بنانی ہے، اللہ کی طرف رخ پھیرنا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ پہلے تو نیت بنانی ہے آپ نے۔ بہت واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے، اللہ کی توفیق سے میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں۔ پہلے تو اپنی نیت ارادہ کرنا ہے، رجوع تابہ، الا من تاب و آمنا وعمل صالحا، یہ شرائط اللہ تعالیٰ نے ترتیب بار بیان کی۔ پہلے تو رجوع کریں، اور پھر یقین کامل آپ کا ہونا چاہیے کہ میں نے جس طرف رخ کیا ہے، جو راستہ میں نے زندگی کا منتخب کیا ہے، وہی ہے، وہی ٹھیک ہے، اور وہی حقیقت ہے، اور اب میں زندگی اللہ کے لیے گزاروں گا یا گزاروں گی۔ باقی تو تفصیلات ہیں، میں کہتا رہتا ہوں۔ تو پہلے آپ نے نیت بنانی ہے، رجوع کرنا ہے، یقین کرنا ہے۔ ہمارا یقین تو نہ اللہ پہ ہے، نہ آخرت پہ ہے، نہ قبر پہ ہے، نہ حشر پہ ہے، کچھ بھی نہیں مانتے ہم۔ ایک چیز ہے، دنیا، مفاد دنیا، یہ ہم جانتے ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، دنیا کے ظاہر کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جو حقیقت ہے ہم اس سے غافل ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو دیکھیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، دھوکہ نہ دیں اپنے آپ کو۔ آپ کا عمل ضائع ہونے والا ہے، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، ایک جگہ نہیں ہے۔ سورہ محمد دیکھیں، بار بار یہ مضمون آتا ہے۔ ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، جو ہدایت ہے اس کو ہم خوشگوار نہیں، ناگوار جانتے ہیں، عمل ہی نہیں کرتے۔ معلوم ہے، احکامات معلوم ہے ہمیں۔ کون کہتا ہے کہ رشوت دینا لینا جائز ہے، حرام ہے، لیکن ہم کرتے ہیں؟ یہ ایک عام میں بات کر رہا ہوں۔ یا سود کا لین دین جائز ہے، حرام ہے، مطلقاً حرام ہے، لیکن ہم کرتے ہیں۔ پوری امت مسلمہ سودی کاروبار کر رہی ہے۔ بینکوں میں آپ دیکھ لیں، کیا سعودی عرب میں سود نہیں ہے؟ ہے، ہر جگہ سود ہے۔ آج روئے زمین پر امت مسلمہ کا وجود نہیں ہے، یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ بہرحال، تو ہماری نیت تو دنیا کی ہو گئی ہے۔ توحید کا آغاز تو توحید تب ہوگی، اللہ کے حکم کے سامنے آپ سر تب جھکائیں گے جب اللہ کو آپ منزل مان لیں، نیت کر لیں، تائب ہو جائیں، رجوع کر لیں، اور زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیں۔ الا للہ الدین الخالص قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، بڑے الفاظ آئے قرآن میں تو اللہ کی بندگی کر رہا ہوں، زندگی تو میں نے اللہ کے لیے خاص کی ہوئی ہے، اللہ کے لیے میں زندگی گزاروں گا یا گزاروں گی۔ میں دیکھیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں جو میں آپ سے اللہ کی عطا سے کہہ رہا ہوں، یہ اس کو ہم دین نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پہ گھر میں جو میاں بیوی بس رہے ہیں، ایک مثال ہے عام، یہ ایک گھر کی بات نہیں ہے، تو وہ اپنی مرضی سے ایک دوسرے سے لین دین کر رہے ہیں، یعنی اپنی مرضی کے اخلاق ہیں۔ اصل میں تو کیا مرد اور کیا عورت، سب دنیا دار ہیں، رخ دنیا کی طرف ہے، مدعا۔ دیکھیں، ایک بات میں کہتا رہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، آخرت پہ ہمارا یقین زیرو ہے،
جو کچھ بھی ہمارے نیک جذبات ہیں، نیک اعمال ہیں، اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے دوزخ میں سب سے پہلے 3 انتہائی نیک کام کرنے والوں کو ڈال کر دوزخ کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ ایک اس میں عالم ہوگا جس نے علم سیکھا اور اللہ کی طرف بلاتا رہا۔ پھر دوسرا سخی، جس نے مال کمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا۔ اور تیسرا شہید، جس نے اللہ کی راہ میں لڑا اور خود بھی قتل ہو گیا اور اوروں کو بھی قتل کیا۔ یہ تین دیکھیں، غور کریں، یہ صحیح حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سب سے پہلے ان کی نیت خراب تھی۔ یہ اپنے یعنی اعمال گنوائیں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا تم جھوٹ بول رہے ہو، کذبتا، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے الفاظ ہیں حدیث میں، کذبتا۔ عالم کو کہے گا اللہ تعالیٰ تم جھوٹ بول رہے ہو، علم تو تم نے اس لیے حاصل کیا، پھیلایا کہ تمہیں لوگ عالم کہیں، تو وہ تمہیں کہہ دیا گیا، اب یہاں کیا مانگتے ہو؟ دیکھیں بہت اہم بات ہے۔ عالم جو رات دن اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا رہا، اس کی نیت دنیا کی بن گئی، ریا آ گیا، للہیت نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم نے تو جھوٹ بول رہے ہو، تم نے تو اس لیے تم نے علم حاصل کیا اور تبلیغ کی کہ تمہیں کہا یہ عالم، عزیز کے جو بھی الفاظ ہیں۔ اور سخی سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے تم نے کمایا بھی ہے، وہ خرچ بھی کیا، میرے راستے میں خرچ کیا، لیکن نیت کیا تھی؟ تمہاری نیت خراب تھی۔ سخیٌ، کہ تم سخی ہو، تمہیں سخی کہا جائے، فقط قیل لک، وہ تمہیں کہہ دیا گیا۔ اور شہید کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے تو شجاعت کے کردار کو نبھایا، لیکن کس لیے؟ نیت تمہاری یہ تھی کہ تمہیں کہا جائے جریٌ، بڑا بہادر ہے، وہ تمہیں کہہ دیا گیا۔ بہت ہی نازک مرحلہ ہے۔ میں دیکھیں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بات یعنی میرا یقین ہے کہ میری بات کو سننے والا کوئی نہیں ہے، لیکن میں نے تو اپنا کام کرنا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، حقیقت دین کی میں نے بیان کرنی ہے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے۔ جو بھی میری طاقت ہے میں آپ سے لگا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اپنے اوپر رحم کریں، نیتوں کو درست کریں، نیت درست کریں زندگی گزارنے کی۔ بنیادی طور پہ جو اہم ترین کام ہے، جو اہم ترین بات ہے، وہ نیت کی ہے، اور نیت ہے زندگی کے بارے میں۔ آپ دیکھیں، اپنا احتساب خود کریں، آپ چاہتے کیا ہیں زندگی سے، دنیا یا آخرت؟ تو یہ عام جواب ہے کہ ہم سب دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، آخرت ایسی کہنے کی باتیں ہیں، ہمارا یقین نہیں ہے۔ تو بہت زیادہ حالات خراب ہیں، اور ہم سب کی نیت خراب ہو چکی ہے، اور ہم سب دنیا دار بن چکے ہیں، ہم سب دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا اور کوئی مقصد حیات نہیں ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے داعی قرآن، اس شخص سے رخ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ ان کا مبلغ علم یہی ہے، ذالک مبلغہم من العلم، ان کا مبلغ علم یہی ہے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے اوپر رحم کریں اور سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں۔ ہم اندھا دھند زندگی گزاریں، بنا سوچے سمجھے زندگی گزاریں۔ مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے، کیونکہ میں جن لوگوں سے بھی میرا واسطہ پڑتا ہے، تو اس میں کوئی اللہ کا بندہ مجھے نظر نہیں آتا جس نے زندگی کی نیت بنا لی ہو صحیح،
رجوع کر لیا ہو، اللہ کی طرف رخ ہو. اور اللہ نے فرمایا میں کیا کہوں، قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں. اللہ تو ہوش میں آ جائے، یہ وقت جا رہا ہے اور یہ پھر آپ کو بہت پچھتانا پڑے گا. میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں لکھا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. یہ امت مسلمہ ہنس لے، ٹھیک ہے، مزے کر لو، انجوائے کر لو، رونا تمہیں بہت پڑے گا. اور وہاں جو ہماری چیخیں ہوں گی امت مسلم میں، لہم فیہا زفیر و شہید، دھارنا ہوگا، کیونکہ آواز بھی، جسم بھی مضبوط ہوں گے ہمارے، تاکہ عذاب کا مزہ صحیح طریقے سے چکیں. اور پھر جو آواز ہوگی وہ تو بڑی چیخنا چلانا. موت نہیں آ رہی اور آگ پہ آگ کو سینکا جا رہا ہے، اور تکلیف تو ہوگی. وہم یستریخون کے الفاظ ہیں، چیخ پکار، چیخم پکار ہوگی. آپ چیخیں گے، آپ چیخیں گے، دنیا دار لوگ چیخیں گے. میں تو مخاطب جو ہیں دنیا دار لوگوں سے ہوں جو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اچھا بہرحال میں خلاصہ مضمون بیان کر رہا ہوں، تھوڑی توجہ آپ کی چاہیے. توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ آپ کی نیت درست ہو، رخ آپ کا اللہ کی طرف ہو، اور عمل میں للہ، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوں آپ، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزاریں. یہ توحید والی زندگی ہے. شرک کیا ہے؟ اگر یہ نہ ہو جو میں نے عرض کر دیا تو پھر شرک ہے، پھر کفر ہے، پھر نفاق ہے. بس آپ اگر دنیا دار ہیں، طالب دنیا ہیں، تو آپ کے لیے جہنم ہے. اور اگر آپ طالب مولا ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، پھر آپ تقوی کا لباس پہن لیں گے اور زندگی احتیاط سے گزاریں گے، تو آپ کے لیے پھر وہ جنت ہے. دیکھیں جنت مفت ہے. اللہ تعالیٰ، دیکھیں زائد کام اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں مانگتا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مشکل نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہے. دین آسان ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، بلکہ اللہ نے بھی فرمایا الدین یرید اللہ بکم اليسر لا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. تو ہم دین کو مشکل سمجھتے ہیں، دین آسان ہے. مشکل اس وقت ہو جاتا ہے جب آپ ایک کام نہ کرنا چاہیں، جب آپ کی نیت نہ ہو، تو پھر تو سامنے رکھی ہوئی روٹی بھی کھانا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. کیوں کہ آپ کہتے ہیں میرے تو پیٹ بھرا ہوا ہے، میں نے تو کھانا کھا لیا ہے. دنیا سے ہماری نیت بھر چکی ہے. یعنی بھر کیا چکی ہے کہ بس صرف طالبان دنیا ہے، ہم دنیا کا ارادہ ہے، دنیا کی طرف توجہ ہے، دنیا ہی ہمارے مسائل ہیں، اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. بہت تکلیف دہ بات ہے، بہت سمجھ میں آنے والی بات ہے. ہم سب طالبان دنیا ہیں، آخرت پہ ہمارا یقین نہیں ہے، اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے بحیثیت مقصود، محبوب اور مطلوب. توحید نہ ہو تو پھر شرک ہے. اور دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، توحید یہ ہے کہ پہلے تو آپ اپنی نیت درست کریں، دنیا میں رہنے کی زندگی آخرت کے لیے، اللہ کے لیے گزاریں، اللہ کی طرف رخ کر لیں. منزل اللہ اور طریقہ رسول اللہ کا، حکم اللہ کا، منزل اللہ، پھر حکم اللہ کا اور طریقہ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.